بہت ہی وہ دلیر تھا، بہت ہی وہ طاقتور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر اس کو خوبصورت بنایا تھا اس قدر ہی وہ طاقتور تھا۔ وہ اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو کمانڈنٹ ہیں، جو اور لوگ اس کے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ وہ 2-3 گھنٹے سوتا تھا، بہت کام کرتا تھا، اور اس میں وہ PMA میں بھی اس نے بیسٹ فائٹر، بیسٹ باکسر کے ٹائٹل جیتے ہیں، وہ گولڈ میڈلسٹ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب آپ نے کوئی درویش یا ولی اللہ دیکھنا ہو، اپنی بات کرتا ہوں تو میں جو ہمارے بارڈر لینڈ ہوتے ہیں وہاں پہ چلا جاتا ہوں اور اپنے فوجی بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ جو پہرا دیتے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ سیاچین کا دنیا کا سر ترین محاذ ہو یا چولستان کی تپتی ہوئی ریت، کہ جہاں کی گرمی انسان کی چمڑی جلسا دیتی ہے، وہاں جب اپنے فوجی جوانوں کو دیکھتا ہوں کہ پہرے پر کھڑے ہیں تو ولی اللہ اور درویش پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یقین کریں، یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ کر سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پہرا دیتے ہوئے کوئی سنسان گولی کوئی خاموشی سے آتی ہے اور ان کا سینہ چھلنی کر کے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ جو جان سے گزر جانے والے دیوانے ہیں اتنے نادان نہیں ہیں۔ یقیناً ان کا مقصد، ان کو پتہ ہے اپنا مقصد کیا ہے۔ وہ فخر کرتے ہیں کہ ہماری جان گئی ہے لیکن ہمارا ملک سلامت ہے الحمدللہ، اور ہمارے کتنے ہی کروڑوں پیچھے بہن بھائی بے فکری کی نیند سوتے ہیں، اپنے کاروبار کرتے ہیں۔ جب بھی میں کسی شہید کے مزار پر جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہو کہ وطن سلامت رہے، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے محافظ غمی ہو خوشی ہو اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، بہت کم ان کو گھروں میں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ان میں سے اکثریت ماؤں کے لاڈلے ہیں، ہماری طرح، جس طرح ہماری مائیں ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتی اور کہتی ہیں کہ دن دہار ہے، عید ہے، شبرات ہے یا بہن بھائی کی شادی ہے، گھر پہ رہو، تو فوجیوں کی مائیں چاہتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کرتی۔ ان کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا سرحد پر ہے تو باقی ماؤں کے بیٹے ان کے پاس ہیں، تو یہ وقت کے ولی ہیں۔ اور اس لیے وقت کے ولی کہتا ہوں کہ وطن سے محبت نصف ایمان ہے، لیکن میرا ایمان یقین ہے کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک سے محبت پورا ایمان ہے، کیونکہ یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والا واحد ملک ہے جس کو اللہ نے ہمیں 27ویں رات کو عنایت کیا، اور یہ اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو اس پر جان نشاور کرنا ہر وطن کا بیٹا اپنی سب سے بڑی خواہش سمجھتا ہے۔ ہزاروں ماؤں کے بیٹے لاڈوں سے پلے ہوئے قربان ہو چکے ہیں، اور اتنے ہی بےتابی سے منتظر ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ خدمت کا موقع دے اور ہم اپنے وطن پر قربان ہو جائیں۔ تو یہ سلسلہ ناظرین تاحال جاری ہے۔ ماؤں کے لالوں کو، بہنوں کے بھائیوں کو، اور ان باپ جو ہیں ان کے دائیں بازو جو وطن پر قربان کر چکے ہیں ان کو آپ کے سامنے دکھاتا ہوں، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ جو وطن میں آج سکون ہوا ہے اس کے پیچھے قربانیوں کی جو داستان جن جوانوں نے رقم کی ہے ان کے فیملی سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ تو آج ہم جس شہید فیملی کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں، بھی یہ بڑی خاص فیملی ہے، وہ اس لیے ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھیں گے اور ان کی باتیں سنیں گے تو یقیناً آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ آج کی جو انٹرویو ہے یہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ یہ آفیسر تھے۔ تو میں بلا تاخیر آپ سے تعارف کرواتا چلوں شہداء کی فیملی سے۔ تو ہمارے پاس ساتھ جو ہیں وہ شہید کے والد محترم ہیں، تو آئیے آپ سے ان کی بات کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اپنا نام بتائیے پہلے تو۔ میرا نام راجہ عدالت خان ہے جی، میں لیفٹیننٹ خاور شاب شہید تخمہ رسالت رد الفساد کے پہلے شہید کا والد ہوں، اور میں دڑا کھریٹا میں رہتا ہوں۔ تو شہید خاور، لیفٹیننٹ شہید خاور کے حوالے سے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کو بڑے بتا رہے تھے کہ لاڈ پیار سے پالا ہے، بڑا وہ آپ کا لاڈلا تھا، تو اس کے بچپن کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ بچپن میں وہ کس طرح کا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چلے تو کو گراں تھے ہم، جو رکے تو جہاں سے گزر گئے، راہ بار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ میرا فرزند
لیفٹیننٹ خاور صاحب شہید جو ہے وہ 10 مارچ 1993 بروز جمعرات 16 رمضان المبارک کو وہ پیدا ہوا۔ ماشاءاللہ، رمضان المبارک بابرکت مہینے میں وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جی اس کا بچپن بھی بڑا سنہری، بڑا وہ شانہ مزاج، اس کا وہ افسری سٹائل، گھر میں اس کو آرمی میں جانے کی اس قدر خواہش تھی کہ ہم بچپن سے اس کو جنرل صاحب کہا کرتے تھے، ماشاءاللہ۔ اور وہ جینز کی وہ پتلونیں اور ٹاکنگ جس طرح کرتے ہیں اس طرح لانگ بوٹ اس نے وہ آرمی ٹائپ کے وہ پہنے ہوتے تھے، اور وہ ہمیشہ پنجوں پہ چلتا تھا۔ اچھا، بہت ہی وہ ایکٹیو تھا، بہت ہی وہ دلیر تھا، بہت ہی وہ طاقتور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر اس کو خوبصورت بنایا تھا اس قدر ہی وہ طاقتور تھا۔ وہ اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو کمانڈنٹ ہیں، جو اور لوگ اس کے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بلاک وہ 2-3 گھنٹے سوتا تھا، بہت کام کرتا تھا، اور اس میں وہ PMA میں بھی اس نے بیسٹ فائٹر، بیسٹ باکسر کے ٹائٹل جیتے ہیں۔ وہ گولڈ میڈلسٹ تھا آرمی کا، اور یعنی کہ اس کو نیچے والی پوزیشن پسند نہیں تھی۔ اور ایک بات میں آپ کو اور مزے کی بتاؤں کہ وہ اس نے 3 بار ISS بھی کوالیفائی کیا، ماشاءاللہ۔ 2 دفعہ کوالیفائی کیا، اور اس کو لو میرڈ کر کے انہوں نے جو ہے نا وہ مجاہد بٹالین میں وہ ایک میں ڈالا، ایسے کیا، تو وہ انکار ہو گیا، میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا پاک آرمی میں جاؤں گا، اور میں جو ہے وہاں انفینٹری میں جو ہے وہ اس کی بھی وہ چوائس تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ تمام خواہشیں پوری کی ہیں۔ ایک ہم گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں کو باکسنگ کا کنسیپٹ نہیں ہے، نہ اس طرح اس نے وہاں ٹرینڈ ہی نہیں ہے، ہم دیہات میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی کہ اس کو اللہ نے نکھار پیدا کرنا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی یادیں جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں رہتی تھیں۔ اس کا بہت ہی اخلاق تھا، وہ بہت بچپن سے بہت ڈسپلنیبل تھا، بلکہ میں پولیس آفیسر ہوں۔ میں جب کہیں ڈریس پہنتا تو وہ مجھے کہتا کہ آپ کے یہ جو کوٹ ہے اس کی جیبیں جو ہیں اس کے تاش باہر ہونے چاہیے، یہ میرڈ اور نان میرڈ کا ہے، یہ آپ کی جرابیں ٹھیک نہیں ہیں، ٹائی ٹھیک نہیں ہے آپ کے، اس طرح وہ کھانے میں میں بیٹھتا تھا، وہ بتاتا تھا کس طرح کھانا ہے۔ ایک ٹیچر جیسے وہ ہمارے گھر میں اس طرح تربیت کرتا تھا کہ وہ ہمیں والدین کو بھی ایسے ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ٹیچر ہے، اور ہمیں وہ بہت ہی جو ہے نا وہ آداب اور کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، گفتگو کے وہ بڑا ڈیبیٹ کرتا تھا۔ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، تو اس کے ساتھ وہ ڈیبیٹ کرتا تھا، تو ایک دن اس نے کہا کہ ابو جی یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا یہ مجھے 60 سالہ بیوروکریٹس لگتا ہے، وہ اس طرح کی یہ گفتگو کرتا ہے۔ اس کو فارن افیئر اور اس طرح کی بہت، چونکہ اس نے 3 بار ISS بھی کی، تیسری دفعہ وہ سٹرانگ ریکمنڈ ہوا اور اس کو لیٹر جاری ہوا اور وہ گیا۔ تو وہ بہت نالج فل تھا، بہت تعلیم یافتہ تھا، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو، تعلیم کا پڑھنا کچھ اور بات ہے، تعلیم کو سمجھنا کچھ اور بات ہے۔ اس کو اتنا عبور تھا فارن افیئر پہ کہ وہ بہت سے لوگوں کو فارن افیئر پہ وہ ایسے بریفنگ کرتا تھا کہ پورے ایشیا پہ، وہ ایشیا کے جتنے ممالک ہیں ان پہ یہ لگ رہے ہیں، یہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، یہ تو بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خدادات صلاحیتیں دی تھی جی، ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔